आदाब। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सुहेल भट्ट से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की सुर्खियों पर एक नज़र। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की हंगामा आराई के पेश नज़र पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी। समाजी बहबूद, तालीम और सेहत की वजीर ने शुपियां का दौरा करके ज़िले के मजमूई तरक्याती मंजरनामे का लिया जायज़ा। श्रीनगर में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर। और लेबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी नाफिज। इसराइल की हुकूमत ने दी मुआहिदे की मंजूरी। अब खबरें तफसील के साथ। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज एक सरकर्दा तिजारती ग्रुप के खिलाफ मुबैना रिश्वतखोरी के इकदामात के पेश नज़र अपोजिशन की हंगामा आराई के बीच पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। आज सुबह जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन के अरकान की तरफ से एक तिजारती ग्रुप के खिलाफ मुबैना रिश्वतखोरी के इल्ज़ामात, मणिपुर और यूपी के संबल में तशद्दुद पर दी गई इल्तिवा की नोटिसों को चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने बाज़ाब्ता 267 के तहत रद्द किया। अपोजिशन की तरफ से शोरगुल जारी रहा और ऐवान बाला की कार्रवाई पहले सुबह 11:30 बजे और फिर पूरे दिन के लिए मुलतवी करना पड़ी। उधर लोकसभा की कार्रवाई जब पहले इल्तिवा के बाद दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और अपोजिशन की दीगर जमातों के नुमाइंदे इन्हीं मामलात पर शोर करते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। हंगामा आराई के मनाजिर जारी रहने पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ऐवान ज़ेरीं की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी। महकमा समाजी बहबूद, तालीम और सेहत की वजीर सकीना इत्तू ने आज शुपियां का दौरा करके ज़िले के तरक्याती मंजरनामे का तफसीली जायज़ा लिया। ज़िला अफसरों की एक मीटिंग में वज़ीर मौसूफ़ा ने मुख्तलिफ सेक्टरों में सरकार की बहबूदी स्कीमों पर अमल आवरी की पेशरफ्त का तफसील से जायज़ा लिया। सकीना इत्तू ने ज़िले के कई अहम पुलों, सरकारी इमारतों और ज़िला अस्पताल में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल ब्लॉक नीज़ कुछ दीगर अहम तनसीबात का मुआयना किया। उनके हमरा MLA शुपियां शब्बीर अहमद कुल्ले, MLA ज़ैनपुरा शौकत हुसैन गनाई, डिप्टी कमिश्नर शुपियां मोहम्मद शाहिद सलीम और महकमे सेहत, तालीम और समाजी बहबूद के कई आला ओहदेदार भी थे। वज़ीर मौसूफ़ा ने मुख्तलिफ सेक्टरों में ज़िले की सलाहियत को पूरी तरह से बरोकार लाने के लिए तमाम मुतल्लिकीन के माबैन करीबी तालमेल की ज़रूरत उजागर की। उन्होंने ज़िले की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की के लिए बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों पर काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत दीं। जम्मू व कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ताशी रबिस्तान ने आज अदलिया से जुड़े कुछ सीनियर ओहदेदारों के हमरा रखगुंड अक्शा बेमना श्रीनगर में हाई कोर्ट कम्प्लेक्स की नई जगह का दौरा करके कम्प्लेक्स के तामीरात अमल की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। ये कम्प्लेक्स करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। महकमा तामीरात आमा के चीफ इंजीनियर ने चीफ जस्टिस को प्रोजेक्ट की निस्बत से तफसीली जानकारी फराहम की। चीफ जस्टिस ने अमलावरी एजेंसी को कम्प्लेक्स पर काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत दी ताकि इससे वक्त मुकर्रर के अंदर मुकम्मल किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जड़ी बूटियों और खुशबूदार पौधों की अहमियत को उजागर करते हुए कहा है कि हॉलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के 29 प्रोजेक्टों में से एक प्रोजेक्ट ऐसे ही पौधों की तिजारती पैमाने की काश्त बढ़ाने से मुतल्लिक है। वो आज लाल मंडी श्रीनगर में फ्लोरिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम में एक हॉट हाउस का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने अफसरों से ताकीद की कि वो नौजवानों को जड़ी बूटियों और खुशबूदार पौधों की तिजारती अहमियत के बारे में जानकारी दें ताकि वो उनकी काश्त की तरफ रागिब हो जाएं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस सेक्टर में भी रोज़गार के काफ़ी मौके मौजूद हैं। चीफ सेक्रेटरी ने मज़कूरा स्कीम के कई सेक्शनों का भी मुआयना किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से राजभवन जम्मू में आज कई वफूद और शख्सियात ने मुलाकात की। LG से मुलाकात करने वालों में भारत सेवा श्रम संघा के नुमाइंदे, ऑल जम्मू एंड कश्मीर क्रिश्चियन सभा का वफ्द और MLA किश्तवाड़ शगुन परिहार शामिल थे। इस दौरान जम्मू डिवीज़न के कई वफूद ने आज नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी से मुलाकात करके उनकी नोटिस में अवामी नौइयत के कुछ मामलात लाए।
ورلڈ کرافٹ کونسل کی 60ویں تقریبات آج اختتام پذیر ہو گئیں۔ سری نگر کے SKICC میں منعقدہ دوسرے مرحلے کی 3 روزہ سرگرمیاں آج اختتام کو پہنچیں۔ ان تقریبات کا مقصد عالمی دستکاریوں میں جموں کشمیر کے دستکاروں کا اہم رول اجاگر کرنا تھا اور ساتھ ہی بیرون ممالک کے دستکاروں کے ہنر اور خیالات کا تبادلہ بھی۔ ایک رپورٹ کے ساتھ شعبہ خبر کے سربراہ طارق راتھر۔ جموں کشمیر کی دستکاری مصنوعات کی برآمدات میں نمایاں اضافہ درج ہو رہا ہے۔ 2021-22 میں 5 ارب 63 کروڑ روپے مالیت کی دستکاری برآمدات کے مقابلے میں 2023-24 میں یہ رقم بڑھ کر 1162 کروڑ روپے تک بڑھ گئی ہے۔ شعبہ خبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس کشمیر محمود احمد شاہ نے سری نگر میں منعقد ہوئے ورلڈ کرافٹ کونسل کے پروگرام کے بارے میں بتایا۔ یہ ایکسچینج پروگرام جو 1947 کے بعد بند ہو گیا تھا، یہ پھر سے سٹارٹ ہو گیا، تو ہم شکر گزار ہیں ورلڈ کرافٹ کونسل کے کہ انہوں نے یہ پہل کی اور گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر اور گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ پروگرام آرگنائز کرنے میں مدد دی، تاکہ کرافٹ میں جو ٹھہراؤ آیا ہے، جو انفلوئنس آف نیو آئیڈیاز رک گئے تھے، تو اس کو سٹارٹ کرنے میں مدد ملی ہے۔ اس لیول کا جو ایکسپوجر ہے کشمیر آرٹ کو پچھلے 10-20 سال میں نہیں ملا ہے۔ سینٹرل ایشیا سے 19 آرٹیزنس کو لایا تھا، تو ان کا جوائنٹ ایگزیبیشن ہم نے یہاں کیا۔ اس میں جو ہمارے آرٹیزنس ہے، کنٹری کے آرٹیزنس ہے اور انٹرنیشنل آرٹیزنس کا ایک چھت کے نیچے ایک ایگزیبیشن رہا، جس میں ہمارے آرٹیزنس نے دیکھا کہ ووڈ کارونگ کیسے ایران میں ہو رہی ہے، کارپیٹ کیسے وہاں بن رہا ہے، انہوں نے دیکھا کہ کروشے کیسے ہو رہا ہے، سوزنی کا کام کیسے ہو رہا ہے۔ مختلف کرافٹس کا ایکسپوجر ہمارے آرٹیزنس کو ملا اور باہر والے آرٹیزنس کو ہمارے کرافٹ کا ایکسپوجر ملا۔ یہ کنٹینیوس پروسیس رہے گا۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نئی دلی میں ورلڈ کرافٹ کونسل کے قومی اور بین الاقوامی مندوبین سے ملاقات کی تھی، جس دوران انہوں نے جموں کشمیر میں ہینڈی کرافٹ سیکٹر کی ترقی کے لیے سرکار کے مختلف اقدامات اور پالیسیوں کے بارے میں انہیں جانکاری دی۔ SKICC سری نگر میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ورلڈ کرافٹ کونسل کے تعاون کی سراہنا کی۔ پروگرام میں جموں کشمیر کے علاوہ شمالی ریاستوں کے دستکاروں نے بھی اپنے سٹال لگائے تھے۔ یہ نمائش عام لوگوں کے لیے 2 روز تک کھلی رہی۔ جموں کشمیر سرکار اور ورلڈ کرافٹ کونسل کے باہمی تعاون سے سری نگر میں ایک عالمی کرافٹ مرکز اور بین الاقوامی کرافٹ میوزیم قائم کیے جائیں گے، جو کہ اس سیکٹر کا ایک اہم سنگ میل مانا جا رہا ہے۔ آکاشوانی اردو خبرنامہ کے لیے میں طارق راتھر۔ لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی نافذ ہو گئی ہے۔ اسرائیل کی حکومت نے لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کو منظوری دی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین یاہو کے دفتر نے اس پیش رفت کا کل رات انکشاف کیا۔ امریکہ اور فرانس کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کے اس معاہدے سے توقع ہے کہ جنگ رک جائے گی، جس میں پچھلے سال سے لبنان میں تقریباً 3,800 افراد ہلاک اور 16,000 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کی منظوری کے بعد فرانس کے صدر ایمانوئل میخون اور ان کے امریکی ہم منصب جو بائیڈن نے ایک مشترکہ بیان جاری کر کے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ دونوں ممالک اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر سرکار نے حق کی جانکاری سے متعلق ایک آن لائن پورٹل کی شروعات کا اعلان کیا ہے۔ یہ پورٹل سرکار کے نیشنل انفارمیٹکس سینٹر نے تیار کیا ہے۔ RTI-online.jk.gov.in پر قابل رسائی ایک پلیٹ فارم کی بدولت UT میں RTI کا عمل مزید آسان ہو جائے گا۔ اس کی مدد سے نہ صرف RTI کی درخواست آن لائن داخل کی جا سکتی ہے، بلکہ اس درخواست کا سٹیٹس اور پھر انتظامیہ کی طرف سے درخواست کے رد عمل کے بارے میں جانکاری بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اور یوں اس معاملے میں دفاتر کے چکر کاٹنے سے نجات ملے گی۔ انتظامیہ کی جانب سے شفافیت اور جواب دہی کی سمت میں یہ ایک اور اہم قدم ہے، جو ممکنہ طور پر 10 دسمبر سے کام کرنا شروع کرے گا۔ آن لائن پورٹل پر بلا رکاوٹ عمل آوری یقینی بنانے کے سلسلے میں مختلف سطحوں پر نوڈل آفیسر بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ آکاشوانی سری نگر سے آج رات 8:30 بجے سنویدھان دیوس کی مناسبت سے ایک خصوصی پروگرام نشر کیا جائے گا۔ BJP کی طرف سے چرچ لین سری نگر میں آج وستارکوں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس کی صدارت وادی میں پارٹی کے ممبرشپ مہم انچارج عارف راجہ نے کی۔ میٹنگ کے دوران کشمیر وادی میں پارٹی کی بنیاد مضبوط کرنے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر نے مرکزی حکومت سے اپیل کی ہے کہ ملک کی ریاستوں میں موجود کشمیریوں کی عزت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جانے چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو ملک میں محفوظ محسوس کر سکیں۔ بھارت کا 55واں بین الاقوامی فلم فیسٹیول افی جیسے جیسے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اس میں لوگوں کی دلچسپی بھی عروج کو پہنچنے لگی ہے۔ فیسٹیول میں آج تپن سنہا کی فلم ہارمونیم سمیت قریب 70 فلموں کی اسکریننگ کی گئی۔ جموں کے کے ایل سہگل ہال آڈیٹوریم میں آج 2 روزہ ہندی کانفرنس شروع ہو گئی۔ جموں کشمیر کا ہندی ساہتیہ کل، آج اور کل کے موضوع سے اس کانفرنس کا اہتمام جموں و کشمیر کلچرل اکیڈمی نے کیا ہے، جس کا افتتاح کلچر کے پرنسپل سیکریٹری سریش کمار گپتا نے کیا۔ اور آخر پر اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور سے خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.5 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.1 ڈگری سیلسیس تھا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:16 پر اور غروب آفتاب شام 5:22 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ آپ سماعت کیجیے تبصرہ، ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔